کہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ اور پورے حدیث نبوی کا خلاصہ اس آیت کے اندر کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. نہ نماز میں کچھ ہے، نہ روزے میں کچھ ہے، نہ دنیا کی کسی چیز میں کوئی چیز نہیں ہے. پورے دین کا خلاصہ اسی کے اندر ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. کیا اللہ اور اللہ کے رسول کی فرمانبرداری اور اس کی اطاعت پورے دین کا خلاصہ ہے. اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو پھر پورے دین کو سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہے. کہ نماز میں کچھ کیوں نہیں ہے، روزے میں کیوں کچھ نہیں ہے. جیسے فجر کے اندر اللہ نے حکم دیا ہے کہ 2 رکعت فرض نماز ادا کرنی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اور ہماری عقل کیا کہتی ہے کہ پورے رات نیند گزار کر اور ایسے وقت میں اللہ نے بیدار ہونے کا حکم دیا ہے جب انسان سکون کی نیند سے سو رہا، اس کو اٹھنے کا بھی نہیں ہو، لیکن جب اٹھ جائے تو پھر اٹھنے کے بعد 2 رکعت نماز بھی کیوں، چلو ہم 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں ہماری عقل پہ. تو کیا یہ ہماری نماز ہو جائے گی؟ 2 رکعت فجر کی نماز فرض ہے، لیکن اس کی جگہ پہ اگر ہم اپنے عمل کے اعتبار سے 2 رکعت کی بجائے اگر 4 رکعت پڑھ لیں تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ 3 کے بجائے 4 پڑھ لیں تو کیا گناہ ہے؟ تو کیا نماز ہو جائے گی؟ عیدین کی نماز 2 رکعت ہے، ہماری عقل کہتی ہے کہ پورے سال میں یہ 2 مرتبہ آتا ہے، چلو 2 کی بجائے 4، 4 کے بجائے 8 پڑھ لیں. کیا حرج کی بات ہے؟ نماز ہی تو ہے، کوئی برائی تو ہے نہیں. اگر عید کے دن روزہ رکھنے کے لیے منع ہے لیکن ہم رکھ لیں تو کیا برا ہے؟ لیکن منع کیا گیا ہے کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھنا ہے. تو اب یہاں پر حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ جس وقت جس کام کے کرنے کا اللہ اور اللہ کے رسول حکم دے اس کام کو اسی وقت کیا جائے تو ثواب ہے، ورنہ گناہ ہے، ورنہ وہ عمل بیکار ہے. اسی طریقے سے اب آئیے کہ ہم ذرا محرم الحرام کے حقائق کو سمجھیں. کہ سب سے پہلی بات کہ ہمارے جتنے بھی خوشی ہو، غمی ہو، ساری چیزیں چاہے حج ہو، ساری چیزوں کو اللہ نے سن ہجری کے اوپر منحصر کیا ہے، چاند کے اوپر منحصر کیا ہے. لیکن چاند کی تاریخ کتنوں کو یاد رہتی ہے؟ جبکہ چاند کی تاریخ کا یاد رکھنا بھی فرض کفایہ ہے. علماء کہتے ہیں چاند کی تاریخ کو یاد رکھنا فرض کفایہ ہے، جیسے جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے. اگر محلے میں کسی کو اگر چاند کی تاریخ یاد نہ ہو تو پورے محلے والے گنہگار ہوں، لیکن چاند کی تاریخ ہمیں یاد نہیں. ابھی جمعیت علماء نے بڑے پلیٹ فارم سے پورے ہندوستان کے اندر اس بات کو پھیلانے کی اور عام کرنے کی کوشش کی ہے کہ آج ہم نے سن ہجری تاریخ کو ہم نے بھلا دیا ہے، چاند کی تاریخ کو ہم نے مٹا دیا ہے. ہم نے خود مٹایا، ہمارا قلم ہو، ہمارا بولنا، ہماری چیز ہم نے دیگر تاریخوں کے اوپر پوری توانائی لگا دی. تو بہرحال کہ اللہ نے قرآن کے اندر 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا اور اس کی عظمت، اس کی حرمت ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بنیاد پر اس مہینے کو ہم یاد کرتے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور اس سے بھی آگے چلیے یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین، یہ دھرتی، یہ سارے نظام اللہ رب العزت نے محرم ہی کے مہینے سارے نظام حضرت آدم علیہ السلام کو مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی علیہ الرحمہ نے بہت ساری چیزوں کو اس کے اندر نوٹ فرمایا. ایک بڑی لمبی فہرست
ہمارے ذہن میں صرف یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی ہے. وہ شہادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے زمانے کے بعد جو ہے آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے. اور وہ شہادت کا واقعہ بھی یوں ہی پیش نہیں آیا ہے. اگر میں وہ حدیث سناؤں جو ام الفضل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے تو ایک لمبی بات ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت امام حسین اس دنیا کے اندر آئے, جب آپ کی ولادت ہوئی, اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے نوازے کو گود میں لیا اور تحریک دی اور دعائیں دی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوشی اور شادمانی سے آپ کا چہرہ پڑھتے مسرت سے کھل چکا تھا خوشی کی بنیاد پہ. جیسے آج کل نانا جو ہے اپنے نوازے کو دیکھ کے کھل جاتے ہیں, ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوشی کے بارے کھل چکے تھے. اور اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو گر گئے. کب؟ جب کہ ابھی آپ کی پیدائش ہوئی, اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. تو آپ کی جلسی پوچھتی ہے کہ یہ خوشی کے بعد فوراً یہ آنکھ سے آنسو کیسے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت پیشن گوئی دی تھی, اسی وقت بتایا تھا کہ میں وہ زمانہ دیکھ رہا ہوں, میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں جب میرے خاندان کے ساتھ, میرے نوازوں کے ساتھ وہ کوفہ کے وہ جو ہے میدان کے اندر جو ہے, کربلا کے میدان کے اندر جو ہے میرے خاندان کو تحقیق کیا جا رہا ہے, ان کو شہید کیا جا رہا ہے, میرے سامنے وہ منظر رہا. میں نے قرآن کی آیت پڑھی, والا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. ماتم وہ کرے جو منکر ہو حیات شہداء. آج ماتم اور نہ جانے کون کون سی چیزیں ہمارے سماج میں محرم الحرام سے متعلق پیدا ہو چکی ہیں. سب سے پہلی چیز تو اس مہینے کو ہم منحوس سمجھتے ہیں, منحوس سمجھتے ہیں. اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو لے کر اگر منحوس سمجھتے ہیں تو پورے سال میں کون سا ایسا دن, ایسا وقت ہے کہ صحابہ نے اس دین کے خاطر قربانی پیش کی ہو؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی. کیسی شہادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہوئی کہ آپ کے انگلیوں کے پوروں کو دیکھ کر آپ کو پہچانا گیا, کیسے آپ کے بدن کو چھلنی کر دیا گیا تھا. اور اس کے علاوہ بڑے بڑے صحابہ اور غزوہ خیبر ہے, غزوہ تبوک ہے, ایسے ایسے موقع پر بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے. پورے سال جنگیں چلتی تھی اور شہادت ہوتے تھے تو ہر مہینے کو اور ہر دن کو ہم منایا جائے. اگر عقل یہ کہتی ہے, اگر یہ منحوس رہنا ہوتا تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ سے نکاح محرم الحرام کے مہینے میں نہیں کرتے. اللہ کے نبی نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح اسی مہینے میں کروایا, محرم الحرام میں. کیا پھر نبی کے لیے بھی منحوس ہو گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی اسی مہینے میں ہوا, محرم الحرام میں. حضرت عثمان غنی ان کا بھی نکاح اسی مہینے میں ہوا. اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 28 ذی الحجہ کے بعد نکاح نہیں ہوتا, 28 ذی الحجہ کے بعد نکاح نہیں ہوتا ہے. اور پھر پورے محرم الحرام کے مہینے کو ہم منحوس سمجھتے ہیں, جبکہ شریعت میں نے شروع میں کہا کہ دین نام ہے اطاعت کا, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. کہ اللہ کے نبی نے اس مہینے میں نکاح کر کے ہمیں سبق کیا دیا, ہمیں پیغام دیا ہے کہ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے, یہ نحوست والا مہینہ ہے, یہ نحوست والا مہینہ نہیں ہے, بلکہ شہادت تو بڑے بڑے صحابہ نے مانگی. اللہ کے نبی خود کہتے ہیں کاش کہ میں شہید ہوتا, پھر میں زندہ ہوتا, پھر شہید ہوتا, پھر میں زندہ ہوتا, پھر شہید ہوتا, پھر اللہ مجھے زندہ کرتے, پھر میں شہید ہوتا. شہادت کی تمنا کرتے. اللہ نے قرآن فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, کہ جو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے شہید ہو جائے ان کو مردہ مت کہو, بل احیا, وہ زندہ ہے اور زندوں کا ماتم نہیں ہوتا ہے. گویا کہ ہم امام حسین کو مردہ سمجھ گئے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ شہید ہے
تو وہ زندہ ہے، اللہ کو روزے پہنچاتا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ، ابھی کچھ دن پہلے آپ نے جبکہ ایک ملک ہے ان کے پاس وہاں کا ویڈیو موجود ہے کہ 2 صحابی رسول ایک غزوے میں شہید ہو گئے، غزوے بدر میں غالباً۔ بہت دنوں کے بعد ابھی حال فی الحال میں چند سال پہلے وہاں کا سعودی کا جو بادشاہ تھا، جہاں پر ان کی قبریں تھی، وہاں کا جو بادشاہ تھا ان کے خواب میں 2 صحابی، اور خواب میں آ کر کہا کہ ایک نے کہا کہ میری قبر کے اندر جو ہے پانی آ رہا ہے، دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ میرے قبر کے اندر نمی آ رہی ہے، ہمیں یہاں سے شفٹ کرو، یہاں سے نکلو۔ تو بادشاہ تھا کام کیسے بھول جاتا۔ پھر دوسرے دن خواب میں، پھر تیسرے روز خواب میں، پھر بھی بادشاہ کو یاد نہیں رہتا۔ پھر اس کے بعد وہاں کے جو مفتی تھے، صدر مفتی اعظم، ان کے خواب میں وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے کہا کہ کب ہمارے قبر کے اندر پانی آ رہا ہے، اور ایک نے کہا ہمارے قبر کے اندر جو ہے نمی آ رہی ہے، ہمیں یہاں سے نکالا جائے، کہیں اور لے جائے۔ بہرحال مفتی صاحب بول گئے۔ پھر کئی دن تک برابر خواب آتے رہے۔ بہرحال پھر بہت بڑا میٹنگ بلایا گیا، مشورہ کیا گیا،